अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर अपना फैसला सुनाया, जिसके बारे में तमाम मजहबी तंजीमें और सियासी जमातें अपना अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर रही। कुछ इस फैसले की हिमायत कर रहे तो कुछ मुखालिफत करते नजर आ रहे। इस पूरे मामले के हवाले से हाईटेक टीवी के दहली ब्यूरो चीफ अब्दुल वाजिद निज़ामी ने जमात इस्लामी के नायब सदर मलिक मोहतसिम खान से ख़ुसूसी गुफ्तगू की। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। जमात इस्लामी हिंद के नायब अमीर मलिक मोहतसिम साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मलिक साहब, अभी जिस तरीके से कल वक्फ कानून को लेकर के फ़ैसला आया है सुप्रीम कोर्ट ने, इसको मुस्लिम अवाम जो है और जो मिली तंजीमें हैं वो एक कामयाबी के तौर पर देख रही हैं। हालांकि ऐसा होता हुआ तो कहीं दिखाई नहीं दिया। क्या है पूरा मामला और जमात इस पर क्या कहना चाह रही है, आगे का इस पर क्या मौक़िफ़ रहेगा? कल जो फ़ैसला आया है वो कोई क़तई फ़ैसला नहीं है। क़तई फ़ैसला तो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 पर जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगी और उस पर तफसीली मबाहिस होंगे तब वो इस कानून के बारे में कोई क़तई फ़ैसला देंगे। ये तो एक बहुत ही उस पूरे अमेंडमेंट में चंद अमेंडमेंट की बात थी और उस पर उन्होंने अपना फ़ैसला दिया है। असल में खुशी का और या नाराज़गी की बात तो अलग है, लेकिन जो इसका अहम पहलू ये है कि हुकूमत जो नापाक अज़ाइम रखती थी वो नापाक अज़ाइम यही थे कि वो इस क़ानून के ज़रिए से औक़ाफ़ी जायदादों को मुफीद बनाने के बजाय उसको हथियाना चाहती है। इसलिए उन्होंने उसमें से एक जो कलेक्टर और या डेसिग्नेटेड ऑफिसर को बहुत ज़्यादा इख्तियारात दे दिए। वो तमाम इख्तियारात दे दिए थे जो असलन वक्फ बोर्ड को हासिल है रियासत में, और उसी को मजाज बना दिया था कि क्या वक्फ है क्या वक्फ नहीं है। इस सब का फ़ैसला करना या वक्फ को जायदाद को डी नोटिफाई कर देना या तहक़ीक़ करने के दौरान में उसकी वक्फ की जो हैसियत है वो ख़त्म हो जाना, तो इसको तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। तो इससे हुकूमत की जो शरपसंदी थी, हुकूमत के जो नापाक अज़ाइम थे, उसमें तो वो अज़ाइम की बड़ी फहरिस्त है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में। पूरा का पूरा क़ानून ही गलत है जी। लेकिन उसमें हुकूमत की उस कमज़ोरी को सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ा, तो इससे ये तो बात ज़ाहिर हुई है कि हुकूमत के इरादे गलत थे और हुकूमत बदनीयती से काम करना चाहती थी। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक रोक लगाई है, तो उससे कुछ लोगों को लगता है कि ये भी एक कामयाबी है, तो वो ऐसा समझना अलग बात है। दूसरा जो उसमें पहलू है कि हुकूमत ये समझती थी कि इन इदारों में, चाहे वो सेंट्रल वक्फ काउंसिल हो या स्टेट वक्फ बोर्ड हो, उसमें भी वो अपने नुमाइंदों को, मतलब अपने से मुराद जो गैर मुस्लिम समाज के लोग हैं उनकी मेंबरान की अक्सरियत हो जाएगी, तो वो वक्फ के इदारों को पूरा कंट्रोल करेंगे। हालांकि जो मुसलमान मेंबर भी बनते हैं वो भी जो रियासती हुकूमत होती है उन्हीं के लोग होते हैं जी। ऐसा ये नहीं होता, लेकिन काम तो वो सरकार के जो है उन्हीं के नक्शे कदम पर ही करते हैं। लेकिन इसमें क्या हो गया था कि जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल थे उसमें से 22 जो अरकान होते हैं उसमें से 22 में 12-13 अगर आधे से ज़ायद गैर मुस्लिम हो जाएं तो फिर उसकी वो मुस्लिम इदारे की हैसियत ही ख़त्म हो जा रही थी। स्टेट वक्फ बोर्ड में 11 अरकान होते हैं, अगर फ़र्ज़ कीजिए कि उसमें 11 में के 7 अगर गैर मुस्लिम हों तो वो आधे से ज़्यादा हो गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये किया है कि हुकूमत के इन इरादों के ऊपर नकीर लगाई है। उन्होंने तादाद लगा दी कि भाई सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 22 में 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और स्टेट वक्फ बोर्ड में 11 में 3 से ज़्यादा नहीं होना। ये भी मुझे पसंद नहीं है कि असल में वो तो है ही मुस्लिम इदारा, ना वहाँ 3 की ज़रूरत है ना यहाँ 4 की ज़रूरत है। ये ख़ुद भी एक सेहतमंद बात नहीं है। लेकिन हुकूमत के इरादे को तो कुछ
ضرب لگائی ہے. جس طریقے سے کہا جا رہا تھا کہ پریکٹیکل مسلم 5 سال کا ہونا چاہیے تبھی وہ اپنی جگہ کو جو ہے وہ وقف کر سکتا ہے، اس کو بھی کہیں نہ کہیں روکا ہے یا روکا ہے بالکل. کہ وہ جو بات ہے حکومت نے یہ بنایا تھا کہ مسلمان ہو کوئی اور وہ اس کے 5 سال بعمل پریکٹسنگ مسلم ہو وہی آدمی وہ وقف کر سکتا ہے. تو اب سپریم کورٹ نے اس کو کچھ ڈائلیوٹ کیا ہے، کہا ہے کہ بھئی اس کو بات کو سمجھنے کے لیے اس اسٹیٹ کے جو لوگ ہیں وہ اپنے لیے کچھ رولز اینڈ ریگولیشن بنا کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن اس کو تو اس حیثیت میں تو اس نے روک لگائی ہے. تو جو ایل مائنڈڈ گورنمنٹ کے جو اس میں تبدیلیاں تھیں اس میں سے چند کو انہوں نے پکڑا ہے. تو اس لیے یعنی یہ جو حکومت کے جو عزائم ہیں، ارادے ہیں، جو ناپاک عزائم ہیں، ناپاک ارادے ہیں، اس کو سپریم کورٹ نے سمجھا ہے. البتہ اور بھی بہت سی باتیں ہیں سپریم کورٹ میں زیر بحث آئی جس میں ہم کو کوئی خوشی یا اطمینان نہیں ہے. مثلاً جو وقف بائی یوزر کا جو کانسیپٹ ہے، سپریم کورٹ میں جو بحث ہوئی ہے یا انہوں نے جس نتیجے تک پہنچا ہے وہ نتیجہ ہمارے نزدیک صحیح نہیں ہے. کہ وہ وقف بائی یوزر ایک بہت معلوم اور متعین جوڈیشری میں بھی، سماج میں بھی، وقف کے نظام میں بھی ایک مستقل ایک چیز ہے جس کو سپریم کورٹ بھی اس سے پہلے قبول کرتا رہا. خود بابری مسجد کے مقدمے میں بھی وقف بائی یوزر کے کانسیپٹ کو قبول کیا گیا ہے، کیونکہ ایک صدیوں سے کوئی عیدگاہ ہے، کوئی مسجد ہے، کوئی قبرستان ہے، کوئی خانقاہ ہے، کوئی امام بڑا ہے. اب آج سے 400 سال پہلے وہ قائم ہوئی. اب اس کے کاغذات کہاں ہیں یا اس کو رجسٹرڈ کیا گیا یا نہیں کیا گیا، تو صرف دستاویزات کی بنیاد پہ یا اس کے رجسٹریشن یا نان رجسٹریشن کی بنیاد پر اس کی وقف کی جو حیثیت ہے اس کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے ہیں. تو ملک صاحب یہ بتائیے کہ تو ابھی کیا جو قانونی لڑائی تھی اس کو لے کر کے، وقف قانون کو لے کر کے، ابھی وہ جاری رہے گی یا لوگوں کو اطمینان کر کے جو ہے وہ بیٹھ جانا چاہیے جس طریقے سے کہا گیا کہ یہ انترم فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا؟ نہیں، یہ تو فیصلہ حقیقی فیصلہ یا قطعی فیصلہ تو آیا ہی نہیں ہے. یہ تو بہت ہی عبوری فیصلہ ہے اور اس عبوری فیصلے کے بھی تمام پہلو اطمینان بخش نہیں ہیں. جیسے وقف بائی یوزر پہ اسی طریقے سے لا آف لمیٹیشن جو ہے اس لمیٹیشن ایکٹ اس پر اپلائی کر رہے ہیں، جبکہ اس سے پہلے اس کو ایگزمپٹ کیا گیا تھا. اس پر بھی سپریم کورٹ نے کوئی رائے نہیں دی، مطلب اس کو بات کو تسلیم نہیں کیا. اسی طریقے سے جو شیڈولڈ لینڈز ہوتی ہیں، جو ٹرائبلز کے ایریاز وغیرہ میں، اب وہاں بھی مسلمان رہتے ہیں. اب وہاں مسلمان کیا اپنی زمین وقف کرے گا، کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے؟ تو اس پر سپریم کورٹ نے اس پر کوئی پازیٹیو بات نہیں ہے. قطعی فیصلے تو آنا باقی ہے، لیکن پریما فیسی جو پہلا ان کا جو ذہن بنتا ہے وہ اس کے بارے میں ایسا ہے، وقف بائی یوزر کے بارے میں ایسا ہے. تو ابھی بہت محنت کرنی پڑے گی، اس لیے سپریم کورٹ میں بھی بہت بحث کی ضرورت ہے. البتہ چونکہ یہ ایک عبوری فیصلہ ہے اور قطعی فیصلے کے درمیان میں بہت لمبی جدوجہد کرنا ہے، اور یہ جدوجہد سڑکوں پر بھی ہو، سماج میں بھی ہو اور وہ عدلیہ میں بھی ہو. البتہ ان سب چیزوں سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ کیا حکومت، چونکہ اصل یہ حکومت کی بدنیتی کے چیزیں ہیں اور اس میں کہ ایک دو چیزوں کو حکومت کی بدنیتی کو سپریم کورٹ نے پکڑا ہے اور کہا کہ بھی یہ غلط ہے، روک لگائی ہے، تو اس پر کوئی خوشی محسوس کر رہے ہیں تو اس کو تھوڑی سی خوشی پہ بھی اگر آدمی کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے تو آنے دیجئے، لیکن یہ مسئلے کا حقیقی حل نہیں ہے. جمعیت کا کیا اسٹینڈ ہے آگے؟ جماعت اسلامی کا کیا اسٹینڈ رہے گا؟ جماعت اسلامی ہند کا تو اسٹینڈ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے جو دیگر جتنے ادارے ہیں، مثلاً آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ ہے جو اصل اس پوری مہم کی قیادت کر رہا ہے، اس کے علاوہ جو مسلمانوں میں جو ادارے ہیں، جماعتیں ہیں، ان جماعتوں اور اداروں کی مدد سے ہم رائے عامہ کو، پبلک اوپینین کو، مسلمانوں کو اور غیر مسلم بھائیوں کو، جو انصاف سمجھدار لوگوں کو، ان سب کو ہم رائے بنانے کی کوشش کریں. اور حکومت سے چاہیں گے، ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ حکومت پارلیمنٹ میں اس کو صحیح کرے
کیونکہ جوڈیشری کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جوڈیشری، یہ جو سپریم کورٹ ہے، یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم کسی بھی ایکٹ کو اللیگل یا اس کو انکانسٹیٹیوشنل کہنے کے لیے ہمارے پاس بہت سے لمیٹیشنس ہیں، یعنی کیونکہ وہ ایک پارلیمنٹ سے اور جے پی سی سے گزر کر بنا ہے، تو انہوں نے پوری، تو ہم صرف اتنا ہی دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کیا چیز ہے جو پارٹ 3 میں جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں اس کے سے کیا ٹکراتی ہے، بس وہی دیکھ سکتے ہیں ہم۔ کسی قانون کے بنائے ہوئے ایکٹ کو ہم کیسے کہہ دیں کہ لیگل ہے یا انکانسٹیٹیوشنل ہے، جبکہ سچی بات یہ ہے کہ دیش کا جو دستور ہے اس کی آرٹیکل 14، آرٹیکل 15، آرٹیکل 19، آرٹیکل 25، آرٹیکل 26، آرٹیکل 29، ان سب جو دفعات اور سیکشنز کے تحت یہ جو قانون بنایا گیا تھا اس کو ہم انکانسٹیٹیوشنل، اللیگل مانتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس کو یہ اللیگل قرار دے۔ لیکن ظاہر ہے اب ہم سب جانتے ہیں کہ آج کل جوڈیشری کی بھی بہت سی مجبوریاں ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ اس کو جو ہے پارلیمنٹ کے ذریعے سے بدلا جائے۔ تو ہم حکومت سے یہی ڈیمانڈ کریں گے اور جنتا کی طاقت سے ہم یہ بات لوگوں کو منوانے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو بلیک لا ہے اور یہ کسی کے حق میں مفید نہیں ہے سوائے اوقافی جائیدادوں کو تباہ کرنے کے، اس سے کہ حکومت کا کوئی بھلا نہیں ہے۔ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے سے حکومت کو کیا فائدہ ہے؟ لیکن مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے قانون بنایا گیا، تو اس کے خلاف تو لڑائی سب مل جل کر ہم جاری رکھیں گے، مسلمانوں کی سب جماعتوں کو شامل کریں گے اور ہم غیر مسلم سماج کو بھی ساتھ لے کر کام کریں گے۔ بہت بہت شکریہ سر آپ بات کرنے کے لیے۔ دیکھیے یہ نائب امیر ہیں جماعت اسلامی ہند کے، اور ملک محتسم صاحب نے کہا ہے، بتایا کہ ابھی جو یہ فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا کل وقف قانون کو لے کر کے، اس سے مطمئن نہیں ہے اور اس پہ اطمینان کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور جو اس کے خلاف لڑائی تھی وہ لڑائی جو ہے وہ جاری رہے گی۔ دلی سے ہائی ٹیک ٹی وی کے لیے میں عبدالواجد چشتی نظامی۔